حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کے اونٹ کو ہانک کر لے جا رہا تھا اور خود پیچھے پیدل چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جا، تجھ پر افسوس۔ یہ آپ نے دوسری یا تیسری دفعہ فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2801۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پیدل ایک اونٹ کو ہانکتا لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سوار ہو جا۔ اس نے پھر کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے چوتھی دفعہ فرمایا اس پر سوار ہو جا، تجھ پر افسوس۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2802۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا۔ وہ بیچارہ بڑی مشقت سے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جا، اگرچہ یہ قربانی کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2803۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اس پر اچھے طریقے سے سواری کر جب تجھے ضرورت پیش آئے حتیٰ کہ تجھے سواری مل جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2804۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ہماری نیت صرف حج کی تھی۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں، تو جو شخص قربانی ساتھ نہیں لائے تھے وہ حلال ہو گئے۔ آپ کی بیویاں بھی قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائی تھیں، وہ بھی حلال ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو حیض آنے لگا تھا، لہٰذا میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکی تھی۔ جب محسب والی رات یعنی 14ویں ہوئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگ حج اور عمرہ کر کے اپنے گھروں کو جائیں گے اور میں صرف حج کر کے جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم مکہ مکرمہ آئے تھے تو تم نے ان راتوں میں طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی یعنی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنعیم کے مقام پر جاؤ اور عمرے کا احرام باندھو، پھر عمرے کی ادائیگی کے بعد ہمیں فلاں مقام پر آ ملنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2805۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے تو ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا۔ جب ہم مکہ مکرمہ سے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ طواف کرنے کے بعد اپنے احرام پر قائم رہے، اور جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2806۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خالص حج کا احرام باندھا تھا، کسی اور چیز کی نیت نہیں کی تھی، صرف حج کی نیت تھی۔ ہم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ مکرمہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس احرام کو عمرہ بنا لو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ ہم کہہ رہے ہیں جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان صرف 5 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے تو آپ ہمیں حلال ہونے کا حکم دے رہے ہیں، ہم مینا کو جائیں گے، تو گویا ہمارے اعضائے تناسل منی بہا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جو بات تم نے کہی ہے وہ مجھے پہنچ گئی ہے، یقیناً میں تم سب سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار ہوں، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں خود حلال ہو جاتا، اور اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ چل جاتا جس کا بعد میں پتہ چلا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم یوم نحر کو جانور ذبح کرنا اور تم محرم رہو جس طرح تم ہو۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ فرمائے کیا اس ہمارے عمرے کی اجازت صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2807۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ فرمائے کیا ہمارا یہ عمرہ یعنی ایام حج کے دوران میں صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2808۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا۔ پھر ہم نے کہا کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2809۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمتع کے بارے میں منقول ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے رخصت تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2811۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمتع کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نہیں نہ تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے، یہ تو صرف ہم یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2812۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمتع صرف ہمارے لیے رخصت تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2813۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو شعثہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت ابراہیم تیمی کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال حج اور عمرہ اکٹھا کروں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ یہ ارادہ نہ کرتا۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذکر کیا کہ یہ خصوصی تمتع صرف ہمارے ہی لیے تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2814۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ محرم کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب اونٹوں کی پوچھ پر لگنے والے زخم ٹھیک ہو جائیں اور خوب اون اگائے اور سفر یعنی محرم گزر جائے، یا انہوں نے کہا سفر کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ حلال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اور آپ کے صحابہ 4 ذی الحج کی صبح کو حج کی لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس حج کے احرام کو عمرہ بنا لیں۔ یہ چیز ان کے نزدیک بڑی شاق تھی کہ وہ حلال ہو جائیں، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کس قسم کی حلت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری حلت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2815۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا تھا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ایک شخص شامل تھے، لہٰذا وہ دونوں حلال ہو گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ہے، ہم نے حج کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے، اور سن لو کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2817۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے راستے میں تھے تو کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ ساتھی محرم تھے مگر وہ یعنی ابو قتادہ محرم نہیں تھے۔ انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں ان کا کوڑا پکڑا دیں۔ ان لوگوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے ان سے اپنا نیزہ مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے خود اتر کر اسے یعنی کوڑا اٹھایا اور پھر جنگلی گدھے کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے اس کا گوشت کھا لیا اور کچھ نے انکار کیا۔ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ سے اس کی بابت پوچھا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ کھانا تھا جو اس نے تمہیں کھانے کے لیے مہیا فرمایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2818۔ حضرت عبد الرحمن تیمی سے روایت ہے کہ ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ہم سب محرم تھے۔ انہیں ایک پرندے کا گوشت بطور تحفہ بھیجا گیا۔ وہ سو رہے تھے۔ ہم میں سے کچھ نے وہ گوشت کھا لیا اور کچھ نے پرہیز کیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ پڑے تو انہوں نے ان لوگوں کی تائید کی جنہوں نے گوشت کھایا تھا اور فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی پرندے کا گوشت کھایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2819۔ حضرت زید بن قعب بحزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلے۔ آپ احرام باندھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ جب وہ لوگ مقام روحہ میں پہنچے تو انہوں نے ایک زخمی جنگلی گدھا دیکھا۔ اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اسے زخمی کرنے والا آ جائے۔ اتنے میں وہ بحثی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جس نے اسے زخمی کیا تھا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس جنگلی گدھے کو آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے تمام ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ چل پڑے، حتیٰ کہ جب رویسا اور عرج کے درمیان اسایہ مقام پر پہنچے تو ایک ہرن سائے میں سر جھکائے کھڑا آرام کر رہا تھا اور اس میں ایک تیر گھسا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا اس کے پاس کھڑا رہے تاکہ کوئی شخص اسے پریشان نہ کرے حتیٰ کہ قافلہ اس سے آگے گزر جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2820۔ حضرت صاحب بن جزامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگلی گدھا بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ اس وقت ابوا یا ودان مقام میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں واپس کر دیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کے غم و تاسف کو ملاحظہ فرمایا تو فرمانے لگے، ہم نے یہ صرف اس لیے تجھے واپس کیا ہے کہ ہم محرم ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2821۔ حضرت صاحب بن جزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ جب آپ ودان میں پہنچے تو آپ نے ایک جنگلی گدھا میرے پاس بطور تحفہ دیکھا۔ آپ نے وہ مجھے واپس فرما دیا اور فرمانے لگے، ہم محرم ہیں، یہ شکار نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ ہمارے لیے شکار کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2822۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شکار کیے ہوئے جانور کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تھا جبکہ آپ محرم تھے، لہٰذا آپ نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2823۔ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یاد کرواتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے شکار کے گوشت کے بارے میں کیسے بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں پیش کیا گیا تھا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں شکار شدہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا تھا تو آپ نے اسے واپس فرما دیا تھا، نیز فرمایا، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم محرم ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2824۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب بن جزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگلی گدھے کی ایک ران پیش کی جس سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ اس وقت محرم تھے اور مقام قدید میں فروکش تھے تو آپ نے اسے واپس فرما دیا۔ آپ اس وقت محرم تھے اور مقام قدید میں فروکش تھے تو آپ نے اسے واپس فرما دیا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 2825۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صعب بن جزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا بطور تحفہ پیش کیا جبکہ آپ محرم تھے، لہذا آپ نے وہ انہیں واپس فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2826۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ نے کہا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال گئے۔ ان کے ساتھیوں نے احرام باندھ رکھا تھا مگر انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے بعد بیٹھا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک جنگلی گدھا نظر آیا۔ میں نے نیزے سے اس پر وار کیا اور اسے شکار کر لیا۔ اس سے پہلے میں نے ان سے شکار کے سلسلے میں مدد طلب کی تھی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ محرم تھے۔ پھر ہم نے اس شکار کا گوشت کھایا۔ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہمیں دشمن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع نہ کر دے۔ میں اپنے گھوڑے کو تیز بھگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہیں مطلع کرنے کے لیے چلا۔ کبھی میں گھوڑے کو تیز بھگاتا تھا اور کبھی آہستہ چلاتا تھا۔ راستے میں آدھی رات کو بنو غفار کے ایک آدمی کو ملا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس سے چلا تو آپ سقیہ مقام پر قیلولہ فرما رہے تھے، میں آپ کو جا ملا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی سلام و دعا عرض کرتے ہیں۔ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں دشمن ان پر حملہ کر کے انہیں آپ سے منقطع نہ کر دے، اس لیے آپ رک کر ان کا انتظار فرمائے۔ آپ نے ان کا انتظار فرمایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا ہے اور میرے پاس اس کا کچھ گوشت باقی ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کھاؤ، حالانکہ وہ محرم تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2827۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں گیا۔ سب لوگوں نے عمرے کا احرام باندھ لیا، میں نے نہ باندھا۔ پھر میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور اپنے محرم ساتھیوں کو اس کا گوشت کھلایا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا کہ ہمارے پاس اس کا بچا ہوا گوشت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کھاؤ، حالانکہ وہ محرم تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2828۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ اپنے ایک سفر میں جا رہے تھے، ان میں سے کچھ محرم تھے کچھ غیر محرم۔ ابو قتادہ نے کہا میں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا تو میں گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ پکڑا۔ میں نے ان سے مدد طلب کی مگر انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے زبردستی ان میں سے کسی سے کوڑا چھینا اور گدھے پر حملہ کر دیا۔ میں نے اسے شکار کر لیا، انہوں نے بھی اس سے کھا لیا۔ پھر انہیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ کیا تم نے کوئی مدد کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا سکتے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2829۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں کہ محرم کے لیے انہیں قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2831۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں محرم قتل کر سکتا ہے، سانپ، چوہا، چیل، سفید پیٹ یا پشت والا کوا اور کاٹنے والا کتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2832۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو 5 قسم کے جانور قتل کرنے کی اجازت دی ہے، کوا، چیل، چوہا، کاٹنے والا کتا اور بچھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2833۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی جبکہ ان کے ہاتھ میں تیز نوک والی لاٹھی تھی۔ وہ پوچھنے لگی یہ کس لیے؟ فرمایا ان چھپکلیوں کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا
کہ ہر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے میں کوشاں تھا مگر یہ چھپکلی، چنانچہ آپ نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں گھروں میں رہنے والے باریک سانپوں کو قتل کرنے سے روکا، مگر دو دھاریوں والے اور چھوٹے سانپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نظر ختم کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل گرا دیتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2834۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں کہ جو شخص بھی انہیں قتل کر دے، خواہ محرم ہی ہو، اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں، چیل، چوہا، کاٹنے والا کتا، بچھو اور کوا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2835۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم جب محرم ہوں تو کن جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں، چیل، کوا، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2836۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، محرم کون سے جانور قتل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بچھو، چوہے، چیل، کوے اور کاٹنے والے کتے کو قتل کر سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2837۔ حضرت سالم کے والد محترم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں کہ اگر کوئی انہیں احرام کی حالت میں یا حرم کے اندر بھی قتل کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ یہ ہے، چوہا، چیل، کوا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2838۔ حضرت ابن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بجو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کھانے کی اجازت بتلائی۔ میں نے کہا کہ وہ بھی شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2839۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں شادی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2840۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں نکاح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2841۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو دونوں احرام کی حالت میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2842۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ محرم حرم میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2843۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2844۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نہ اپنا نکاح کرے، نہ نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2845۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم اپنا نکاح کرے یا کسی اور کا نکاح کرے یا نکاح کا پیغام بھیجے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2846۔ حضرت نبیہ بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبید اللہ بن معمر نے حضرت ابان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا محرم نکاح کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابان نے کہا، مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم نہ نکاح کرے نہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2847۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2848۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی حالانکہ آپ محرم تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2849۔ عمرو بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی۔ بعد ازاں انہوں یعنی عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، وہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سینگی لگوائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2850۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے راستے میں لحی جمل کے مقام پر اپنے سر مبارک کے درمیان سینگی لگوائی حالانکہ آپ محرم تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2853۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھے اور انہیں سر میں جموں کی تکلیف ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سر منڈوانے کا حکم دیا اور فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مساکین کو 2 مد غلہ دے دو، یا 1 بکری ذبح کر دو، ان میں سے جو کام بھی تم کرو گے تمہیں کافی ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2854۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احرام باندھا تو میرے سر میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت اپنے ساتھیوں کے لیے سالن پکا رہا تھا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے میرے سر کو چھوا، پھر فرمایا بال منڈوا دو اور 6 مساکین پر صدقہ کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2855۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اسے اس کی اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی جبکہ وہ محرم تھا۔ وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے احرام والے 2 کپڑوں میں کفن دے دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کے سر کو ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2856۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک محرم آدمی اپنی اونٹنی سے گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، پھر اس کے بعد فرمایا اس کا سر ننگا رہے اور اسے خوشبو نہ لگانا کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک پڑھتا اٹھے گا۔ راوی حدیث شعبہ نے کہا کہ میں نے 10 سال بعد اس یعنی استاد ابو بشر سے پھر یہ حدیث پوچھی تو انہوں نے اسی طرح بیان کیا جس طرح 10 سال پہلے وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، صرف اتنا زیادہ کہا اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھانپو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2857۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کر رہا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس سواری نے اس کی گردن توڑ ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، اسے حنوط نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو وہ لبیک کہہ رہا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2858۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محرم کو اس کی اونٹنی نے گرا کر مار دیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے غسل اور کفن دو مگر اس کا سر نہ ڈھانپو اور نہ خوشبو لگاؤ، یقیناً یہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2859۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہا تھا،
اسے اس کے اونٹ نے گرا دیا اور وہ مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دیا جائے، 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور اس کے سر اور چہرے کو نہ ڈھانپا جائے، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2860۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محرم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو آیا۔ عرفات میں وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے کفن میں اسی کے احرام والے 2 کپڑے پہنا دو اور اس کا سر نہ ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2861۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت سالم بن عبداللہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاج کا لشکر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر چکا تھا، ابھی انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ اس سال حج کو نہ جائیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ پڑ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، کفار قریش نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی اور سر منڈوا دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں جاؤں گا، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ کھلا رہا تو میں طواف یعنی عمرہ کر لوں گا، اور اگر رکاوٹ پڑ گئی تو میں وہی کچھ کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد کہنے لگے عمرہ اور حج دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کا احرام بھی باندھ لیا ہے۔ تو آپ ان سے حلال نہیں ہوئے حتیٰ کہ قربانیوں والے دن قربانی ذبح کی اور پھر حلال ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2862۔ حضرت حجاج بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص دوران احرام میں بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے لنگڑا ہو جائے یا اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے اور اس کا بیت اللہ تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر دوبارہ حج ہوگا۔ راوی نے کہا میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجاج انصاری نے سچ بیان فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2863۔ حضرت حجاج بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر آئندہ حج ہوگا۔ اکرمہ نے کہا میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت حجاج انصاری نے سچ کہا۔ استاد شعیب نے اپنی حدیث میں کہا اس پر آئندہ سال حج ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2864۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو مقام ذو طویٰ میں رات گزارتے حتیٰ کہ وہیں صبح کی نماز پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد والی جگہ میں نہیں جو وہاں بعد میں بنائی گئی، بلکہ اس سے کچھ نیچے ایک سخت ٹیلے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2865۔ حضرت محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ سے رات کے وقت عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور صبح سے پہلے واپس جعرانہ میں آ گئے، گویا کہ رات وہیں رہے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ جعرانہ سے نکل کر وادی صرف میں آ گئے اور صرف سے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2866۔ حضرت محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے ایسی رات میں نکلے جو پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سفید تھی، پھر آپ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ فرمایا اور پھر صبح سے پہلے واپس جعرانہ میں لوٹ آئے، گویا کہ رات یہیں رہے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2867۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جو بطحا کے قریب ہے اور نیچی گھاٹی سے نکلے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2868۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2869۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خوت تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ ابن قتل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2870۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خوت تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2871۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ پگڑی باندھ رکھی تھی اور آپ احرام کے بغیر تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2872۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 4 ذوالحجہ کی صبح کو حج کی لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2873۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا۔ آپ نے صبح کی نماز بطحا میں پڑھی اور فرمایا جو شخص حج کے احرام کو عمرے میں بدلنا چاہے وہ بدل دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2874۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2875۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے اے کافروں کی اولاد آپ کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم آپ کے حکم سے تمہاری گردنیں ماریں گے اور ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے جدا کر دے گی اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم پاک میں شعر کہتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پڑھنے دو، یہ شعر ان کے لیے تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2876۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرم یعنی حرمت والا قرار دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے سے قیامت کے دن تک حرام رہے گا۔ اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کے کسی جانور کو نہ بھگایا جائے اور یہاں کی گری پڑی چیز کو کوئی نہ اٹھائے مگر وہ شخص جو اعلان کرتا رہے، اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی اے اللہ کے رسول مگر اذخر کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2877۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ شہر حرام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں لڑائی کرنی حلال نہ تھی اور مجھے بھی آج دن میں تھوڑی دیر کے لیے رخصت دی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی بنا پر قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2878۔
حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مدینہ عمرو بن سعید سے کہا، جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، اے امیر، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے سامنے وہ بات بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے اگلے دن ارشاد فرمائی تھی۔ میرے کانوں نے وہ بات سنی، میرے دل نے یاد رکھی، اور میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ وہ بات فرما رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، پھر فرمایا، مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ وہاں خون ریزی کرے اور نہ وہاں کے کسی درخت کو کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کو حجت بنا کر خود رخصت حاصل کرے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی اس فتح والے دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی، اب پھر یہ اسی طرح حرام ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے تھا۔ ہر حاضر غائب کو یہ باتیں پہنچا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2879۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے آئے گا مگر اسے مقام بعیدہ پر دھنسا دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2881۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے آئے گا حتیٰ کہ جب وہ مقام بعیدہ یعنی ایک چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے دھنسا دیے جائیں گے۔ ان کے اول و آخر گھبراہٹ میں ایک دوسرے کو پکاریں گے تو ان سب کو دھنسا دیا جائے گا اور کوئی نہیں بچ سکے گا مگر اکا دکا شخص جو وہاں سے بھاگ کر ان کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا۔ ایک شخص نے ان یعنی راوی حدیث امیہ بن صفوان سے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے دادا پر جھوٹ نہیں بولا، اور تمہارے دادا کی بابت گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2883۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جانور حل اور حرم میں ہر جگہ قتل کیے جا سکتے ہیں، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا، بچھو اور چوہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2884۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور موذی ہیں، انہیں حل اور حرم میں ہر جگہ قتل کیا جا سکتا ہے، سانپ، کاٹنے والا کتا، سفید پیٹ یا پشت والا کوا، چیل اور چوہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2885۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں وادی خیف کے مقام پر تھے کہ سورہ والمرسلات اتری، ایک سانپ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ اپنے بل میں داخل ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2886۔ حضرت ابو عبیدہ کے والد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفہ کی رات جو یوم عرفہ سے پہلے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ اچانک آپ نے ایک سانپ کی آہٹ محسوس کی تو فرمایا، اسے مار ڈالو، لیکن وہ اپنے بل میں گھس گیا۔ ہم نے بل میں لکڑی داخل کی اور بل کو کچھ اکھاڑا، پھر اس میں کچھ خشک شاخیں یا بھوسا ڈال کر آگ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا اور اسے تمہارے شر سے بچا لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2887۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2888۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی بھی فاسق جانور ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2889۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور فاسق ہیں، ان کو حل میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور حرم میں بھی، کاٹنے والا کتا، کوا، چیل، بچھو اور چوہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2890۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے جانور فاسق ہیں جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا، چوہا اور بچھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2891۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مار ڈالنے والے پر کوئی حرج نہیں، بچھو، کوا، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2892۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حل اور حرم ہر جگہ میں قتل کیے جا سکتے ہیں، چیل، کوا، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے بتایا کہ معمر اس روایت کو زہری عن سالم عن ابی کی طریق سے بھی بیان کرتے ہیں۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے بتایا کہ معمر اس روایت کو زہری عن سالم عن ابی کے طریق سے بھی بیان کرتے ہیں اور مذکورہ طریق سے بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2893۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، بچھو، چوہا، کوا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2894۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی حرم قرار دے دیا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی دن کے کچھ حصے ہی میں حلال ہوا، اور اب یہ پھر اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کے مطابق قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار کو نہ چھیڑا جائے، اس کی گمشدہ چیز کسی کے لیے حلال نہیں مگر جو اعلان کرتا رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ ایک تجربہ کار شخص تھے کھڑے ہو کر کہا مگر از خیر، کیونکہ یہ ہمارے گھروں اور قبروں کے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر از خیر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2895۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے آگے یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، اے کافروں کی اولاد، آپ کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم آپ کے حکم پر تمہیں ایسی ضرب لگائیں گے جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے جدا کر دے گی اور دوست کو جگری دوست سے غافل کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابن رواحہ، تم اللہ تعالیٰ کے حرم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اشعار کہتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رہنے دو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کا کلام ان کے لیے تیروں کی بوچھار سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2896۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو بنی ہاشم کے نوجوانوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے ایک کو اپنے آگے اور ایک کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2897۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔
مگر مسجد حرام میں اس سے بھی افضل ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بن عبداللہ جوہنی کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو بواسطہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہو، بلکہ ابن جریج وغیرہ نے موسیٰ کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2900۔